السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، 4 اہم ترین صورتیں مدنی صورتوں کو یہ 4-5 دن کے اندر تلاوت کی، اس کے مضامین کو آپ نے سنا۔ اب یہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری مکی صورت ہے، سورۃ الانعام۔ یہ صورت بڑی اہم ترین صورت ہے۔ اس صورت کو اگر سمجھنا ہے، آپ کے ذہن میں مکی دور کے پورے حالات کو سامنے رکھیں۔ لیکن دکھ کی یہ بات ہے کہ کتنے لوگوں کو مکی دور معلوم بھی نہیں ہے کیا ہے۔ تو خدا کے لیے ہم قرآن کے تفاسیر کو پڑھا کریں۔ ایک اچھی تفسیر ہے مشہور، معارف القرآن، انگریزی میں ہے، پڑھیے آپ۔ اور ہائی لیول پہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو تدبر قرآن پڑھیے آپ۔ اور ایک انقلابی زندگی لانا چاہتے ہیں تو کھلے ذہن کے ساتھ مفسرین کو پڑھیے، تفہیم القرآن پڑھیے۔ ایک اور بالکل شارٹ ٹائم پہ اگر جاننا چاہ رہے ہیں تو احسن البیان چھوٹی سی تفسیر ہے، اس کو پڑھیے آپ۔ اور یہ تمام تفاسیر پڑھ کر 2-3 منٹ کے اندر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، سمجھے آپ، اس کی قدر کیجیے۔ یہ جو سورہ ہے بڑا اہم سورہ ہے۔ یہ سورہ جو ہے ایک 2 ٹوک فیصلہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آج تک ہم نے شرک کو کھلے طریقے سے نہ بیان کیا، نہ لوگ سننے کے لیے تیار۔ مصلحت بول کے اتنے سال گزر گئے، ہمارے زندگیاں گزر گئے، لیکن حق بات ہم نہیں کہہ سکے۔ جب بھی شرک کی بات آتی ہے یا کفر کی بات آتی ہے، ہمارا ذہن فوری چلے جاتا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کفار مکہ کے لیے ہے یا کافروں کے لیے جو آئے ان کے لیے۔ لیکن نہیں میرے دوستو، یہ شرک ہمارے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں کون سے شرک کا ہوتا تھی۔ ایک تقویۃ الایمان ایک چھوٹی سی کتاب ہے، تیلگو اور انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کی۔ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے خرید کے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی حرکتیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہم شرک نہیں سمجھتے ہیں، وہ شرک ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور شرک کو نہیں معاف کرتا ہے۔ یہ مضامین ہیں سورہ کے، مکی سوروں کے اندر یہ چیز ہے۔ اور اس سورہ کی بڑی خوبی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کتاب لکھی ہے۔ ایک وظائف قرآن ایک کتاب اور نے لکھی ہے۔ قرآن کی صورتوں کی فضیلتیں اور آیتوں کی کیا فضیلت ہے، اس پر بھی کتاب لکھی ہے۔ تابعین کی زندگیاں ہیں کہ آیتوں سے کیا ریلیشن ہے۔ آج بھی اس سورے کو اپنے وظیفوں میں رکھے۔ بڑے سے بڑے ہماری زندگی کے مسائل اور پرابلم ہیں، اس سورے کو اپنے وظیفے میں پڑھے، یقیناً جو ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے، اس سورے کی خوبی یہ ہے، یہ مکے میں نازل ہوا، مکے میں بیک وقت نازل ہوا۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو آسمان سے 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے روئے زمین پر آئے۔ اگر اس سورے کو پڑھ کر ہم دعا بھی کرتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اس سورے کے مضامین کو سمجھیں آپ کی صدیقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین و آسمان گردش ایام، زمین کا پھرنا ایک گردش ہے۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے آج کل جوان بچوں کو اردو بھی نہیں معلوم۔ 21، 22، 23، یہ کیا 21، 22 صاحب، وہ 21، 22 بولتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہوگی ہمارا معیار اردو کا۔ تو زمین و آسمان گردش ایام سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کی پیدائش، پھر موت، دوبارہ زندگی، ہرگز پہ شک نہ کرو۔ پچھلے کئی امتوں نے اس شک کی بنیاد پر کفران نعمت کرنے کی وجہ سے اس روئے زمین سے اللہ تعالیٰ ان کو جڑوں سے نکال کے پھینک دیا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ زمین و آسمان کے حالات کو جب جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کو چھوڑ کر اپنا سرپرست نہ بناؤ، صرف اسی کے آگے سر جھکاؤ اور اسی سے ڈرو، اسی کی نافرمانی سے بچو۔ اس خوفناک دن کی تیاری کرو جس دن تمہاری زندگی کا ہر لمحے کا حساب لیا جا رہا ہے۔ اے لوگو، خدا کی نشانیوں کو تلاش کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ میں ٹٹولو، بے شمار خدا کی نشانیاں آپ کو نظر آنے لگیں گی۔ اس کے باوجود اگر لوگ شرک کرتے ہیں، خدا کے نزدیک یہ ظالم ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اے انسانوں،
یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ جو لوگ اس کھیل اور تماشے میں مبتلا ہو کر آخرت کی تیاری نہیں کرے، آخرت کے لیے تیار ہو کر جائے نہایت اعمال نہیں لے کے گئے، وہ پچھتائیں گے۔ اور اس پچھتاوے سے قرآن بیدار کرنا چاہتا ہے کہ وہ دن پچھتانا نہ پڑے، ہمیں بیدار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تیرے پاس آئیں، ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور ماں بہنوں، مکی صورتوں کو بڑے غور سے سنیے، آپ مضامین پہ غور کیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سارے انسانوں کو اعمال نامے 3 دفتروں میں تقسیم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ سارے انسانوں کے اعمال نامے 3 دفتروں میں تقسیم ہوں گے۔ اس میں سے ایک دفتر ایسا ہے جن کے اعمال نامے کھولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو معاف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سوچئے آپ، اللہ تعالیٰ کہیں گا ان کو معاف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، کمالات، تصورات، عادات اللہ کو تو مانتے تھے، کسی اور کو مد مقابل ٹھہرا لیتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں شرک۔ شرک خطرناک گناہ ہے۔ ہم اس گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس گناہ سے کوئی بچ گیا، یقین جانے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور قرآن اسی کو بار بار 88 مکی سورے، 114 سورے ہیں، 88 مکی سورے ہیں، بقیہ جتنے بھی سورے ہیں مدینے میں مدنی سورے ہیں۔ 88 سوروں کے اندر یہی ہے کہ شرک سے بچو۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہماری چیزوں کو سننے والا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اللہ ہی ہے ہمارے مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اولاد کا دینا، رزق کے دروازے کھولنا، بیماروں کو شفا دینا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے میرے دوست۔ اس میں ذرا بھی آپ ملاوٹ کرتے ہیں، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس کی تلاش کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ 11ویں رکوع میں ایک آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے، جو قومیں عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف نہیں جھکتے، غرور، گھمنڈ، ہم اچھے ہیں، یہ بھی یہ کرے اچھے ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کرے بھی تو اللہ بہت نواز رہا ہے ہمیں۔ جو قومیں عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف نہیں جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جملہ ہے آیت کا، اس کا سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد اگر کرنا چاہتا ہے، زمین و آسمان سے رحمتوں کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں مگن ہو کر اللہ کو جب بھول جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اور ان قوموں کو جڑوں سے نکال کے پھینک دے دیتا ہے۔ یہ بہت چونکا دینے والی آیت ہے میرے دوست۔ اے لوگوں، قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کا ڈر رکھتے ہیں، ان پہ قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اے انسانوں، زمین، آسمان، بحر و بر، سمندر، خشکی، یہ جس میں کوئی بھی ہو، ہر چیز کی حرکت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہاں تک کہ درخت کا یہ پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا۔ اے لوگوں، جب سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اس کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو؟ اس خدا کی طرف عاجزی و انکساری کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تمہارے مرتبات بھی بلند کر دے گا، تمہاری تمنائیں اور مرادیں بھی پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح رہنمائی صرف اللہ ہی کے طرف سے ہوتی ہے۔ اے لوگوں، صرف اسی کے آگے سر جھکاؤ۔
نمازوں کی پابندی کرو، اس کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہو۔ جس دن حشر برپا ہوگا سب کی حقیقت وہاں سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اے لوگو، یہ قرآن بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تمام انسانوں کے لیے کتاب رہنمائی کرتی ہے۔ زمین، آسمان، پہاڑ، سورج کا طلوع و غروب یہ ایک مقررہ نظام سے چل رہا ہے۔ اے لوگو، ذرا غور کرو، اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ قدرت کی تمام نشانیاں ہونے کے باوجود کیسے لوگ ہیں خدا کی ذات میں، صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شرک جیسے گناہ سے ہم سب کو بچائے، مرتے دم تک ہم کو توحید پر قائم رکھے۔ آمین و آخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، آج اس مبارک رات میں، اس مبارک دن میں، اس مبارک مہینے میں، مبارک ساعتوں میں جس میں ہم نے روزہ رکھا، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آج سے ہم یہ عزم کریں کہ ہماری زندگی سے کہیں خدا نخواستہ شرک اگر سرزد ہوا ہے، اے اللہ تو آج ہم سب کو بھی معاف فرما۔ پھر یہ کوشش کریں کہ آج کے بعد کی زندگی میں ہم صحیح ہدایت یافتہ بنیں اور توحید پرست بنیں اور توحید کی تلاش میں رہے اور مرتے دم پر اس پر قائم رہے۔ جب نیت کی جاتی ہے راستے اس کے لیے اللہ مہیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سورہ میں مثال دی گئی۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے، بت پرستی گھرانے میں پیدا ہوئے، جب قوم بتوں کی اور ستاروں کو پوجا کرتی تھی، لیکن آپ بڑے بے چین تھے اور ایک توحید کی جستجو تھی اور کوشش کرتے تھے خدا کی تلاش میں۔ اللہ نے انہیں ہدایت دیا، نہ ہدایت دیا بلکہ سب کی امامت کی ذمہ داری آپ پر دی۔ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا ہے۔ تو یہ جستجو ہو تو کامیاب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں، الیکشنز آ رہے ہیں، سب کو خیال رکھو، باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جد و جہد ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، اپنے آپ کو خود حق پر ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ ہم سچے ہیں، ہم مریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے مریں گے، ہمارا جینا مرنا اس کی رضا کے لیے۔ پھر لوگوں، خدا کی طرف سے اتنے روشن نشانیاں اور احکام آنے کے باوجود اگر اس کو قبول نہ کریں گے، گمراہیوں اور تاریکیوں میں بھٹکتے پھرو۔ کیا پیارے الفاظ دیکھیں۔ اے لوگو، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، حشر کے دن جب جائیں گے معلوم ہو جائے گا کہ تم اس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اور وہاں پچھتائیں گے، وہاں پچھتاوے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باغ، یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اے انسانوں، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرو، اور دشمن کے، شیطان کے چال بازیوں میں ہرگز مت آؤ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں برباد کر دے گا۔ اللہ نے تم پر یہ پابندی عائد کی ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، علم میں کبھی بھی رتی برابر شرک نہ کرو۔ آخری رکوع میں 10 بڑے جامع ترین احکام دیے گئے، یہ لے کے اٹھے ہم، 10 احکام نمبر وائز دیے گئے کہ سورہ کا جو ہے خلاصہ سمجھیے کہ بڑی اہم ترین باتیں 10 بیان کی گئی ہیں، نمبر وائز ہے، 10 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ذات میں کبھی بھی شرک نہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر شرک ہے تو اس کا جنت میں جانا ناممکن۔ اگر شرک سے پاک ہو گیا تو یاد رکھیے کہ وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ شرک کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر جنت میں جانا ہے، وہ مقام حاصل کرنا ہے،
آپ کو دنیا میں جستجو کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ علماء سے مت پوچھو، آپ پڑھنا پڑے گا قرآن، تبھی آپ کو صحیح قرآن کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نیک سلوک کے اندر ادب، تعظیم، اطاعت، رضا جوئی، خدمت، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ کار دلا دی، ایک فلیٹ دے دیا، 10 نو کو رکھ دیا، خدمت ہوگی، نہیں ہے، نہیں ہے میرے دوستو، یہ غلط ہے۔ اس کو سمجھیے آپ خدا کے لیے۔ اپنی اولاد کو افلاسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ رزق ہم ان کو بھی دیتے ہیں، تم کو بھی دینے والے ہم رزق ہیں۔ پھر اس کے بعد بے شرمی کے باتوں کے قریب بھی مت بھٹکو، کھلی ہو یا چھپی ہو۔ ناحق کسی کی جان کو ہلاک نہ کرو۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ ناپ تول میں پورے فیصلے کرو، ڈنڈیاں مت مارو۔ فیصلے کرتے وقت اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا طرفداری نہیں، بلکہ اللہ سے ڈر کر فیصلے کیا کرو۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہی سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلے گے تو کامیاب ہوگی۔ بڑی پیاری آیت ہے، اس کے اندر قرآن کہتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو، یہ تمہیں جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اگر اختیار کریں گے، گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے، کبھی کامیاب نہ ہو۔ اور کہو یہی صراط مستقیم ہے، یہی حضرت ابراہیم کا مسلک ہے۔ ہر مسلمان کی زبان سے، اس کے دل میں، اس کی نیت میں یہ ہمیشہ رہنی چاہیے، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیری رضا کے لیے ہے، تو راضی ہو گیا تو ہم سب راضی۔ اے اللہ ہم نے ایک عظیم ترین سورت کو پڑھا ہے، اس کی برکتوں کو بھی سمجھا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس سورے کی برکت سے ہمارے زندگیوں کو خوشگوار بنا دے، بابرکت والی زندگی بنا دے، ہمارے کمائیوں میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و کلیہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہے، تیری ذات سے مایوس نہیں ہیں، اے اللہ ان کو صالح اولاد نصیب فرما۔ جن کو اولاد ہے، ماں باپ کا مطیع و فرمان بردار بنا۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے بچے دوسرے ممالک میں زندگی گزارتے ہیں، اے اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو ملازمتیں نہیں ہیں، اپنے فضل سے روزی روٹی کے دروازے تیرے اختیار میں ہے، ان کو حلال روزی روٹی کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ اے اللہ اس سورے کی برکت سے ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دے، ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہر کام ہمارے لیے مشکل ہے، تیری ذات کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہمارے ہر کام کو تو آسان فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔